بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 47۔ میم، پیاز گوشت تو ہمارے مینیو میں ہے ہی نہیں۔ ویٹر نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ وہ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے زبان سے نکل گیا۔ نوشی کھسیانی ہو کر بولی۔ بلال دیکھ رہا تھا نوشی کی کنفیوژن اور انجوائے کر رہا تھا۔ پھر اس نے کھانا خود آرڈر کیا۔ نوشی گردن جھکائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ویسے وہ اشعار تھے کس کے؟ بلال نے نوشی کو تنگ کرنے کے لیے پوچھا۔ وہ شعر کس کے تھے؟ وہ ارم واسطی بہت بڑی شاعر تھی، اس کے ہیں۔ یہ بھولا نہیں ابھی تک، نوشی نے دل میں کہا۔ کیا ارم واسطی صاحبہ مر گئی ہیں؟ بلال نے پھر شرارت کی۔ ہاں مر گئی ہیں، پچھلے ہی سال، نوشی اجلت میں بولی۔ نوشی نے وہ شعر ارم واسطی کی ڈائری سے یاد کیے تھے، آج سارا دن رٹا لگا کر۔ اسے کیا معلوم یہ اشعار کی نظیم شعرا کے تھے۔ وہ تو بس بلال کو امپریس کرنا چاہتی تھی۔ اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شعر سنا کر پھنس جائے گی۔ منجمد خون میں ہلچل کر دے، مجھ کو چھو اور مکمل کر دے، کتنی پیاسی ہیں یہ بنجر آنکھیں، ابرزادے انہیں جلتل کر دے، میں نے وہ درد چھپا رکھا ہے جو تیرے حسن کو پاگل کر دے۔ یہ جناب احمد فراز کے اشعار ہیں، بلال نے شعر سنانے کے بعد بتایا۔ اور جو پہلا شعر آپ نے سنایا تھا وہ فیض احمد فیض صاحب کا تھا۔ ویٹر ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا، دونوں طرف سے خاموشی تھی۔ کھانے کے دوران ان دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، سوائے اس کے نوشی تھوڑی دیر بعد بلال کو چور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ویٹر نے ٹیبل صاف کر دیا۔ کچھ میٹھا ہو جائے؟ بلال نے سنجیدگی سے نوشی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ رس ملائی، نوشی ہولے سے بولی۔ اوکے، 2 رس ملائی، بلال نے ویٹر کو دیکھ کر جواب دیا۔ نوشی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ محبت میں ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر محبت تبدیلی نہیں مانگتی، محبت خود تبدیل کر دیتی ہے۔ محبت شرطوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی، محبت خود شرط ہے۔ آپ جیسی ہو ویسی ہی رہو۔ بلال کا ایک ایک لفظ نوشی کے دل پر جا کر لگا۔ مجھے تو آپ سے عشق ہو گیا ہے، نوشی فدا ہو جانے والی آنکھوں کے ساتھ بولی۔ توشی ہمیشہ مجھے کہتی ہے آپ کو مجھ سے محبت ہے، مگر آپ نے تو کبھی بھی نہیں کہا اپنی زبان سے۔ کیا یہ سچ ہے؟ سچ کو سچ ثابت نہیں کر سکتا، سچ کو ہمیشہ وقت ثابت کرتا ہے۔ بلال کسی دانشور کی طرح بولا یہ بڑی بات، جو کہ نوشی کی ذہنی سطح سے بلند تھی۔ اس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ ول یو میری می؟ نوشی نے پیاسی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جیسے بلال سے وصل مانگا ہو۔ مائی پلیجر، بلال سنجیدگی سے بولا، جیسے اسے ڈر زیادہ اور خوشی کم ہو۔ پھر بھی اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ سارا منظر ولید اور ارم اوپر ریسٹورنٹ کی گیلری میں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ اس کو چھوڑ کر یہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ ولید حسد سے بولا ارم کو دیکھ کر، جو کہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا پرسنالٹی ہے بندے کی، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، واقعی لاجواب پرسنالٹی کا مالک ہے۔ اور جہاں تک شادی کی بات ہے، جو میں کہتی ہوں بس کرتے جاؤ۔ ارم واسطی ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولی۔ اس کے ذہن میں کوئی خرافاتی پلان تھا۔ اس دوران بلال ایک کال ریسیو کرتا ہے۔ ایک ایمرجنسی ہے، سوری، کسی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، مجھے جنرل ہاسپٹل تک جانا ہے، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ نوشی مزید وقت بلال کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ بلال نے لمحہ بھر سوچا، بل وہ ادا کر چکا تھا، اگر کال ریسیو نہ کرتا تو وہ دونوں تھوڑی دیر مزید بیٹھتے۔ پارکنگ میں آ کر بلال نے ڈی جے کو روپے دیے۔ یہاں سے کھانا لے لو، بی جی ایس ایم ایس اور سب لوگوں کے لیے، مجھے کچھ کام ہے، نوشی میرے ساتھ ہے۔ بلال نے ڈی جے کو ساری بات سمجھا دی اور وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جنرل ہاسپٹل کے بلڈ بینک ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ بلال خون کی بوتل عطیہ کرنے کے بعد اپنی آستین بند کر رہا تھا۔ ایک آدمی عمر 30 کے لگ بھگ شاپر بیگ میں جوس اور دودھ کے ڈبے لیے کھڑا تھا۔ پاجی، بڑی مہربانی آپ کی، یہ خون ملتا ہی نہیں تھا، میرے سارے رشتہ داروں، یاروں، دوستوں میں سے کسی کا بھی نہیں تھا، 1-2 کا نکلا، انہیں پہلے سے ہی یرکان تھا، کسی کو پیلا یرکان اور کسی کو کالا۔ کوئی بات نہیں پاجی، آپ بھی کسی کے کام آ جانا۔ ویسے کیا نام ہے آپ کا؟ بلال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مستری چمن مسیح راج ہوں، مشکور نگاہوں سے بولا۔ یہ آپ کے لیے۔ شاپر بیگ بلال کو عقیدت سے دیا، جیسے مرید پیر صاحب کو نذرانہ پیش کر رہا ہو۔ کاظمی صاحب نے کہا تھا۔ چمن مسیح نے دودھ اور جوس لانے کی وجہ بتائی۔ شکریہ چمن صاحب، اچھا اللہ حافظ، تم جاؤ مریض کے پاس۔ ویسے مریض کون ہے؟ بلال نے پوچھا۔ بیوی ہے میری، بڑا آپریشن ہے جی اس کا، بچہ ہونے والا ہے، چمن بول رہا تھا آنسو صاف کرتے ہوئے۔ پہلے 4 بیٹیاں ہیں، اس دفعہ اسکرین کروائی تھی، خیر سے بیٹا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، تم جاؤ اللہ کرم کرے گا۔ بلال نے چمن مسیح کو تسلی دی اور وہاں سے نکل آیا۔ چمن نے جاتے ہوئے بلال کو دیکھا دور تک۔ نوشی کے لیے یہ سب کچھ عجیب سا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی سرکاری ہاسپٹل میں گئی تھی اور اس کے سامنے بلال کی شخصیت کا ایک نیا پہلو آیا تھا۔ آپ نے خون کیوں دیا؟ نوشی نے پوچھا۔ اعتراض تھا یا سوال؟ بلال سمجھ نہیں پایا۔ اس لیے ہمارے ملک میں خون بہانے والے زیادہ ہیں اور خون دینے والے کم۔ بلال ونڈ اسکرین سے باہر نظریں جمائے گاڑی چلا رہا تھا۔ آپ کو کس نے فون کیا تھا؟ اور یہ کاظمی صاحب کون ہیں؟ نوشی نے تفتیش شروع کی۔ اندرون لاہور میں امام حسین بلڈ ڈونر سوسائٹی ہے،
اس کے آفس سے کاظمی صاحب نے فون کیا تھا. وہ کیا خون سیل کرتے ہیں؟ نوشی نے اگلا سوال پوچھا. بلال نے ہلکا سا کہکا لگایا. نوشی جی آپ بھی ایک پرائیویٹ فلاحی ادارہ ہے جو کہ فی سبیل اللہ لوگوں کے کام آتا ہے. میں نے چمن کی بیوی کو خون دیا. اب 1-2 دن میں چمن کو فون آ جائے گا تو وہ کسی اور مریض کو عطیہ کر دے گا. اب چمن بھی ممبر بن گیا ہے. اگر اس نے خون عطیہ نہ کیا تو؟ نوشی معصومیت سے بولی. کرے گا، ضرور کرے گا، کیونکہ اب وہ اس درد سے آشنا ہو چکا ہے جو اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے. اس نے یہ کیوں کہا؟ یہ خون ملتا ہی نہیں ہے. نوشی کے سوال ختم نہیں ہوئے. اس لیے او نیگیٹو نایاب ہے، سب سے کم لوگوں کا ہوتا ہے. میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے. آپ ہر سنڈے خون دیتے ہیں؟ نوشی نے جانچتی نگاہوں سے پوچھا. مروانے کا ارادہ ہے؟ ہر سنڈے؟ صرف 3 بار 1 سال میں. بلال مسکراتے ہوئے بولا. آپ کو مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ نوشی نے بلال کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا. گاڑی گھر کے باہر تھی. پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد بلال نے جواب دیا. مرنے سے ڈر نہیں لگتا، بے وجہ مرنے سے ڈر لگتا ہے. زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. نوشی گاڑی میں بیٹھے ہوئے بلال کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس پر مر میٹی ہو. بلال نے اس کی یکسوئی کو توڑا. وہ میں نے نوین کو جاب دے دی ہے، کل سے آ جائے گی ڈیوٹی پر. کون نوین؟ نوشی بولی جیسے کسی نے نیند سے جگایا ہو ابھی ابھی. ہاں وہ نینا. تھینک یو، یہ ڈنر میں کبھی نہیں بھولوں گی. تھینک یو اگین.